نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العزت ہماری طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ تا قیامت قائم اور دائم رکھے اور اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کی بدعات سے خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، آج ہم رکوع نمبر 15 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا وہ مختصر سا ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی سی ریویژن بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا پیچھے جو لیسن تھا ہمارا، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم ہدایت کے راستے سے بھٹک جائیں گے، کیونکہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا انسان کبھی بھی ہدایت پر نہیں چل سکتا، کیونکہ ہدایت پہ چلنے کے لیے اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اور جو نفس کو کچل نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو اسرائیلی تھے، یہودی تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور جو اس پہ عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ حق پر تھے، اور انہوں نے حق ادا کیا تلاوت کا، یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا یا تورات انجیل کو پڑھنے کا حق ادا کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انہوں نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو انہوں نے اپنی کتاب تورات سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا شروع کر دی، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور آج کے دور پہ بھی وہی فلاح پائے گا، وہی ہدایت پہ رستے پہ ہوگا، اسے ہی جنت ملے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ اپنے اماموں کی، اپنے ولیوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے کسی کی بھی آپ پیروی کرو گے تو اس میں آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو جنت ملے گی، رب راضی ہوگا، قیامت والے دن آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا، یہ آپ 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، توحید پہ چلتا ہے، اس کو الحمدللہ یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پہ عمل کرتے ہوئے میں اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میں ضرور فلاح پاؤں گا، اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ تو یہ تھے ہماری پچھلی لیسن کا خلاصہ، اور آج انشاءاللہ ہمارا رکوع نمبر 15 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں لفظی، پھر اس کے بعد روٹ ورڈ، اور پھر انشاءاللہ تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللتی، جو، انعمت، عطا کی یا انعام کی، علیکم، تمہیں، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، جہانوں پر،
वत्तकू और डरो यौमन उस दिन से ला तजी ना काम आएगा नफ्सन कोई नफ्स अन नफ्सिन किसी शख्स के शयन कुछ भी वला और ना युकबालू कबूल किया जाएगा मिन्हा इससे अदलुन कोई फिदिया वला और ना तनफ़अहा फायदा देगी उसको शफाअतुन कोई सिफारिश वला और ना हम वो युनसरून वो मदद किए जाएंगे। वइज़िब्तला और जब आजमाया इब्राहीम इब्राहीम को रब्बुहु उसके रब ने बेकलिमातिन चंद बातों में फ़अतम्महुन तो उसने पूरा कर दिया उनको। क़ाला फरमाया अल्लाह ताला ने इन्नी यकीनन जाइलुका बनाने वाला हूँ तुझे लिन्नासी सब लोगों का इमामा इमाम। क़ाला उसने कहा यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वमिन सुर्रियती और मेरी औलाद में भी। क़ाला फरमाया अल्लाह ताला ने ला यनालु नहीं पहुंचता अहदा मेरा अहद ज़ालिमीन जालिमों को। ये हमारी दो आयत थी। अब हम इंशाल्लाह इसके रूट वर्ड देखते हैं। जिबतला आजमाया बालाम इसका रूट वर्ड है बिकलिमातिन चंद बातों में। काफ लाम मीम इसका रूट वर्ड है। फातम्माहुन तो उसने पूरा कर दिया उनको। तामीम मीम इसका रूट वर्ड है। जाइलुका बनाने वाला हूँ तुझे। जीम ऐन लाम इसका रूट वर्ड है। इमामा इमाम हमजा मीम मीम इसका रूट वर्ड है। व मिन सुर्रियती और मेरी औलाद में भी जा रा इसका रूट वर्ड है। यनालू पहुंचता है। नून या लाम इसका रूट वर्ड है। ये थे हमारी आज के रूट वर्ड और हम मुख्तसर से तफसील देखते हैं। या बनी इस्राईल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इस्राईल याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की और यकीनन मैं तुम्हें जहानों पर फजीलत दी थी। या बनी इसराइल अश्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की थी। इसकी वजाहत करें। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी नेमत याद दिलाई है। यकीनन अल्लाह ताला की शरीयत की नेमत को याद करो। वन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन और यकीनन मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी थी की वजाहत करें। यानी कि अपने जमाने के जहान पर फजीलत दी थी। उस टाइम जो बनी इसराइल के लोग थे जिन्होंने तौरात पे या ज़बूर पे ईमान रखा और उस पे अपने नबियों की अपने पैगंबरों की पैरवी की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दूसरों लोगों को जो मुशरिक थे काफिर थे उन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको फजीलत दी। वो बाद में अपना ईमान बदलते रहे या उन्होंने तहरीफ की वो बात का मसला है। लेकिन बनी इसराइल पे सबसे ज्यादा इनामात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किए और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये बात जहाँ ताकीद के लिए लाई गई है ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का शौक पैदा हो जिनकी बिशारतें अहले किताब अपनी किताबों में पाते हैं। यानी कि ये चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बार बार रिपीट इसलिए की है कि जो उस वक्त यहूदी थे मक्का में या मदीना में यहूदी थे वो ये चीजें पढ़ के उनको पता चले कि ये आसमानी किताब है इल्हामी किताब है। इस वजह से उनको पता चले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही मालूम था कि हमारे आबाओ अजदाद क्या करते रहे हैं किस तरह का उनका था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पे कितनी नेमतें उतारी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद में क्या क्या खुराफात थे क्या क्या उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियां की। तो अल्लाह ताला इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि ये चीजें जान के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
ایمان لے آئے اور ان کی پیروی کریں، اتباع کریں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا، کیونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، یعنی کہ انہوں نے تورات اپنی کو بدل ڈالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ ذکر تھا وہاں پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی رموز کر دیا۔ لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کوئی بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، صرف اس کا عمل اس کے کام آئے گا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی حسب نسب، کوئی قیامت والے دن کام نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ آج ہم جب صبح ہماری کلاس ہو رہی تھی تو اسی متعلق حدیث مبارکہ ہمارے استاد نے ہمیں بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی الحمدللہ، ان کے لیے فرمایا تھا اے میری پھپھی اور اے فاطمہ، دنیا کے جو مال و متاع ہے مجھ سے یہاں پہ لے لو، روزے قیامت میں تم لوگوں کے کام نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، وہ فرما رہے ہیں اپنی جنت کی سردار عورتوں کی سردار بیٹی سے اور اپنی پھوپھی سے کہ دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے لے لو، روزے قیامت میں آپ لوگوں کی کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کے سفارش کے لیے بولنے کی اجازت دیں گے جن کو اللہ رب العزت نے پہلے سے چنا ہوگا۔ جیسے کہ کہہ لیں کہ ایک انسان امتحان کامیابی کے ساتھ پاس کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک رزلٹ تیار ہو جاتا ہے، اور کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ایگزام کا مکمل ان کے پاس یعنی کہ آ جاتا، رزلٹ آ جاتا تیار ہو کے۔ اب وہ کیا کرتے، ایک تقریب رکھتے ہیں، اس تقریب میں کسی مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں جو بہت ان کی نظر میں بہت عزت والا، بہت رتبے والا، بہت علم والا ہوتا ہے۔ اب ان کو بلاتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے کسی کو انعام دیتے ہیں، ان کے ہاتھ سے شیلڈ پکڑاتے ہیں، میڈل پہناتے ہیں، اور ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے سے کامیاب شدہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ ساری تقریبات اور یہ سب کچھ منعقد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کی سفارش کے لیے اللہ رب العزت اجازت دیں گے جو منتخب ہو چکے ہوں گے۔ یہ بات اپنے اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت کسی ایسے بندے کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں کروائے گا جو جنتی نہیں ہوگا، یا جو مشرک ہوگا، یا جو کافر ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنی پھپھی کو اس لیے مینشن کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد اور اپنے حسب نسب کے لوگوں، اپنے ریلیٹیو کو وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، نہ میں کسی کے کچھ کام آؤں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی اعمال کے بدولت تولا جائے گا، اس کی بخشش ہوگی، اور سب سے بڑی بات
جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں پہ خاص ہوگی؟ جو دنیا پہ لوگوں پہ رحم کرتے ہوں گے، جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوں گے، جن کے دل کے اندر کینہ بغض حسد نہیں ہوگا، بے شک اللہ رب العزت ان کو بہترین اجر عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، جس دن فدیہ لے کے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور نہ ہی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی کہ اللہ رب العزت روز قیامت کو وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہے تاکہ ہم اس دنیا کو بہتر سے بہترین بنا کے اس دنیا کو گزار سکیں۔ دنیا کو گزارنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس خواہشات نفس کو کچل ڈالیں، اپنی خواہشات کو محدود کر لیں۔ اللہ رب العزت آپ کو لامحدود نعمتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم جب خواہشات کو لامحدود کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بالکل محدود کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ رزق پہنچائے گا، ہر حال میں ہمیں پہنچائے گا، لیکن جب ہم اپنی خواہشات نفس کو محدود کریں گے تو اللہ تعالیٰ لا تعداد ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں اللہ میرے راستے پہ جو خرچ کرتے ہیں میں ان کو ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی کہ جیسے گندم کا دانہ زمین پہ بو دو اور اس کی 7 بالیاں نکلتی ہیں، اس 7 بالیوں سے ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے انسان کو واپس لوٹاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فدیہ لینا اور سفارش کا جو کام ہے اس دنیا میں تک محدود رکھا۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو رشوت دے کے اپنے جائز ناجائز کام سبھی کروا لیتے ہیں، لیکن روز قیامت ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان سے عذاب ہٹایا نہیں جائے گا۔ مثلاً کن لوگوں سے؟ جنہوں نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری، جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے رب نے مجھے کس لیے اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے یہ نہیں سوچا میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، میں نے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کیا، میں نے نماز وقت پہ ادا کی، میں نے اپنے بہن بھائی کے حقوق تو نہیں پامال کیے، میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو وہ سکھائے گا، اپنی تربیت کرے گا تو کامیاب ہوگا، اس کی مدد کی جائے گی، ورنہ اللہ رب العزت نے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا ان سے عذاب ہٹایا نہیں جائے گا۔ بنی اسرائیل میں آخرت کے حوالے سے کیا غلط فہمیاں پائی جاتی تھی؟ ان کے خیال میں کہ کوئی بدلے میں کام آ جائے گا، یعنی کہ کوئی ان کا بزرگ، کوئی ان کا ولی، کوئی ان کا امام، یا کوئی بھی اس ٹائم جو بھی ان کا تھا امام، وہ ان کے کام آ جائے گا، فدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ یعنی کہ جو مالدار ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ اس ٹائم فدیہ کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ صدقہ تیرے راستے پہ کرتے ہیں۔ سفارش کام آ جائے گی کہ نبیوں پیغمبروں کی ہم سفارش کروائیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ذہن یہاں پہ فریز ہو گئے تھے کہ ان کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہماری نسل جو ہے سب سے زیادہ بزرگ اور سب سے زیادہ نبی پیغمبر آئے ہیں، اس لیے ہماری جو نسل ہے وہ حق پہ ہے۔ تو یہی باتیں ان کو گمراہ کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو فریز کر لیا تھا۔ کہیں سے ہمیں مدد پہنچ جائے گی۔ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد عقیدہ آخرت کو واضح کیا گیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ انسان آخرت کا جواب دہی کے احساس سے ہی اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اپنے فرائض ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل ہو یا امت محمدیہ ہو، اللہ رب العزت نے آخرت کا ذکر بار بار فرما کے یہ ہمیں باور کروایا ہے کہ ایک نہ ایک دن تم نے لوٹ کے میرے ہی پاس آنا ہے، ابھی سے تیاری کر لو، ابھی وقت ہے، ابھی اپنے روٹھے بہن بھائیوں کو منا لو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے نبی کی اطاعت کر لو، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کر لو، کیونکہ آج اگر تم یہ سب کچھ کر لو گے
تو آخرت کی فکر سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے تو اس دنیا میں بھی ٹینشنیں، مصیبتیں، ڈپریشن سب کچھ ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت بہت برا انجام کرنے والے ہیں۔ آج مسلمانوں کے عقیدہ آخرت میں کیا مسائل پائے جاتے ہیں؟ مسلمانوں کے عقیدہ آخرت میں وہی خرابیاں ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھی۔ کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا، کوئی فدیہ قبول کر لیا جائے گا، شفاعت کا غلط عقیدہ ہے، کوئی ہماری مدد کو پہنچے گی۔ ہمارے یہاں پہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، ہم نے بخشے جانا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے عقیدہ تو اس قدر گمراہی والا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ نمازیں بھی نہیں پڑھو، ہم آپ لوگوں کو بخشوا لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے جو کچھ مجھ سے لینا لے لو، روزے قیامت میں کام آنے والا نہیں ہوں، وہاں پہ لوگ فرما رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم جو ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد یا ہمارے کوئی پیر فقیر یا کوئی یعنی کہ قبروں والے ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کا عقیدے کے مطابق وہ ہمیں جو ہے شفاعت ہماری کریں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہاں میں وضاحت اس لیے کی ہے تاکہ ہم قرآن پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں، ہمارے اندر جو غلط فہمیاں ہیں، جو ہم نے عقیدہ غلط بنا رکھا ہے، اللہ رب العزت اس کو رموو کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ عام انسان کو بھی آسانی کے ساتھ اس قرآن کی سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ، اگر کسی قوم کا عقیدہ آخرت خراب ہو تو اس کے انفرادی اور اجتماعی اعمال میں کس طرح کی تبدیلی آتی ہے؟ اگر کسی قوم کا عقیدہ آخرت خراب ہو تو اس میں شرکسی عادت ہے، انفرادی اور اجتماعی اعمال کا سلسلہ، غیر ذمہ داری اور فرض ناشناسی اور خواہش پرستی، دنیا کی محبت اور دیگر ساری برائیاں عبور کراتی ہیں۔ اب ہم اپنا محاذ پر یہاں پہ کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تو سبھی برائیاں ہیں۔ ہمیں ہر چیز میں اپنی ذات کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو جائے ہم فوراً اللہ رب العزت سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی محبت اس قدر ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ جو دنیا ہے نا، بس یہی ہے، یہاں پہ جتنی بے ایمانیاں، جتنے دو نمبریاں، جتنے دھوکے، جتنے فریب، جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی جو ہے رب کی دی ہوئی ایک پرچہ ہے، جیسے امتحانی پرچہ ہوتا ہے وہ پرچہ ہے۔ اس کو ہم اچھے طریقے سے حل کریں گے، اس کو اسی سلیبس کے تحت حل کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تب ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ ورنہ ہم کچھ بھی کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی اچھی رائٹنگ کر لیں، جتنا بھی اچھا پیج لے لیں، جتنی بھی اچھی کوششیں کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعات شروع ہونے لگے ہیں، اور الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں جتنی بار بھی آزمایا، اور اللہ رب العزت کی نے ان کو ہر دفعہ اپنے آزمائش میں پورا پایا، الحمدللہ۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتاتی چلوں، جو لوگ آپ لوگ اپنے قرآن پاک پہ توجہ نہیں دیتے نا، میں ان کے لیے تھوڑی سی یہاں پہ نا بتاتی چلوں۔ یہ دیکھیں، یہ الفاظ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم ربہ، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا۔ اس کا یہ مطلب بنتا ہے، ان چیزوں کا مطلب بنتا ہے، ایک منٹ میں آپ لوگوں کو لگا کے بتاؤں، یہ جو الفاظ ہے یہاں تک، یہاں اس کا مطلب ہے اور جب
आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जब कुरान पाक को तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते, जबर की जेर, जेर की पेश और पेश को पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, तो उसका मायने किस तरह बदलता है, मैं इस आयत से आप लोगों को समझाना चाहूंगी। अगर हम पढ़ते हैं वइज़िब्तला इब्राहिम रब्बाहू, तो इसका मतलब बनता है जब आजमाया इब्राहिम ने अपने रब को, माज़अल्लाह, यानी कि इब्राहिम मुंह पढ़ ले और रब्बाहू पढ़ ले, तो मायने मफहूम ही हमारा बदल जाएगा। इब्राहिम माँ है और इब्राहिम रब्बूहू है लफज असल में। अब यहाँ पे हम मीम की जगह, मीम के ऊपर फतह है, हम जबर है, हम इसको पढ़ेंगे पेश, जमा पढ़ेंगे, और जहाँ पे रब्बूहू के ऊपर जम्मा है, पेश है, तो हम यहाँ पे फतह यानी कि जबर पढ़ेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये मायने ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तो तवज्जो के साथ पढ़ा करें कुरान पाक को। एक एक लफ्ज को अदा करने का तरीका है। देखें, अराबिक जबान ऐसी जुबान है कि इसके, मैंने ये अल्फाज इसलिए आप लोगों को मेंशन करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कुरान पाक ऐसी किताब है जिसमें अराबिक ऐसी जबान है और कुरान पाक का मायने मफहूम ऐसे एक जबर जेर के से मायने मफहूम बदल जाता है। तो इसलिए जब आप लोग नाजरा मुझे सुना रहे होते हैं या खुद पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीजें सारी मद्देनजर रखा करें, शद को कैसे अदा करना है, जबर जेर को कैसे अदा करना है। ठीक है, आगे चले इंशाल्लाह हम मजीद सीखते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को इस्तकामत दे और इंशाल्लाह हम मजीद इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। और जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया तो उनमें उसने उन सब में पूरा कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, और मेरी औलाद में से अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा अहद जालिमों के लिए नहीं पहुंचता। वही जिब्ता इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, और जब इब्राहिम को उनके रब ने चंद बातों में आजमाया तो उसने उन सब में को पूरा कर दिया। यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल अपना जब जद्दे अमजद समझते हैं और उनकी निस्बत अपने लिए एजाज समझते हैं। अल्लाह ताला ने उनके उनकी सरकशियों की निस्बत को याद दिलाया ताकि वो अपने रवैये की नजरसानी करके अपने रब की तरफ लौटे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में खबर दी, जिनको अहले किताब और मुशरिकीन मक्का सब अपना पेशवा मानते हैं। अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चंद बातों में आजमाया, वो इम्तिहान में पूरा उतरे। इब्तला के मुताबिक सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा का ख्याल है कि वो 10 खसाइस हैं और जिनकी फितरती इंसान की इस्लाह की गहरा तल्लक है। हजरत इब्राहिम उनमें कामयाब निकले, यानी कि उनको पूरी तरह अमल किया। 10 बातें ये हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, कंघी करना, मुँह तरशवाना, मसवाक करना, खतने करना, बगल को साफ करना, बाल जेरे नाफ साफ करना, नाखून कटवाना, पानी से तहारत करना। ये 10 अमाल थे सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के ख्याल से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको मसावी जमीला की कुदरत की और इन्हें इमाम बनाने की खुशखबरी दी। आजमाइशें क्यों आती हैं, ये बहुत अहम सवाल है। आजमाइशें क्यों आती हैं? जब अल्लाह ताला किसी को आजमाता है, अल्लाह ताला उसके जिम्मे बहुत बड़ा काम डालना चाहता है, उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता है, बहुत बड़ी आजमाइश आती है। फिर उनपे आजमाइश में खड़े खोटे की इंसान को पहचान भी होती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उन लोगों को बताता है कि ये बंदा देखें, इस कदर आजमाइशों के बावजूद ये इसने अपनी सिमत को नहीं बदला। और किसी मकाम पे भी अल्लाह इंसान को वाजिया कर देते हैं कि कौन से दर्जे पे कौन फाइज होने के लायक है। यानी कि जो आजमाइशें, मुसीबतें, तकलीफें होती हैं, इन पे सब्र करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बड़ा इनाम देता है।
اور اس قدر انعام ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں پہ پورے اترے، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کو لوگوں کا امام بنا دیا. اور آج بھی حج کے موقع پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تمام سنتوں پہ عمل کیا جاتا ہے الحمدللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کون سی تھی؟ سب سے پہلے گھر بار چھوڑنا، نمرود کے دربار پہ حق بیان کرنا، حق بیان کرنے کی وجہ سے آگ میں پھینکوائے گئے، بیوی اور شیر خواب بچے کو رب کے حکم سے ویران جگہ پہ چھوڑنا پڑا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا. یعنی کہ بہت بڑی بڑی آزمائشیں. کوئی عام انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، یا کوئی ایسا انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ ویرانہ ہے، کوئی وہاں پہ چرند پرند نہیں ہے، وہاں پہ چھوٹا سا بچہ اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا جاؤ. اور آج کل کی بیوی ہوتی تو وہاں پہ ویسے واویلا ہو جاتی، ان کے پاؤں پکڑ لیتی کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ وہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کے جیون ساتھی کو بھی اس قدر صبر عطا فرمایا. جب حضرت حاجرہ کو پوچھا گیا کہ کس کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ مجھے بتا دو یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا دیا. تو انہوں نے فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ اللہ کا حکم ہے تو میں پھر ٹھیک ہے، اللہ نے ہمارے لیے کچھ بہتر سوچا ہوگا. کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں ایسی جگہ پہ بیٹھ کے ہم اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ جائے جی آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہاں پہ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں یہاں پہ رکھا تو کسی وجہ سے ہی رکھا ہوگا. ہمارے اندر اتنی ہمت ہوگی. تو آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں تب آتی ہیں جب آپ کو اللہ، آپ کا رب آپ کو چننا چاہتا ہے. جب بھی کبھی آزمائش آئے، جب بھی کبھی تکلیف آئے، کوئی پریشانی ہو، تو خوش ہوا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے چننے والا ہے کسی اہم کام کے لیے، کسی اہم ذمہ داری کے لیے. الحمدللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں کس طرح پورا اترے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں ایسے پورا اترے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی. ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کیا. النجم آیت نمبر 37. قال ربی انی جاعلک للناس اماما، یقینا میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو لوگوں کا امام، رہنما بناؤں گا، لوگ آپ کے طریقے سے زندگی کی پیروی کریں گے، آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا، اور لوگوں کو بھی ہمیشہ آپ کے مداح و ثنا کا سلسلہ جاری رہے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو فضیلت اور جزار ملے کب اور فیصلے کا کب کیا گیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سختیوں کے ساتھ آزمایا گیا. اللہ تعالیٰ نے سچے فرما بردار ثابت ہوئے. اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کا اختیار کرنا والا ہی اس مقصد کے راستے میں آگے بڑھ سکتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں پورے اترے. آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملا؟ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کے لیے رہنما بنایا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام انسانوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے تھے، بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے تھے، وہ لوگوں کے محبوب قائد تھے. امامت کا معیار کیا ہے؟ امامت کا قیادت ان لوگوں کا حق ہے جو شعور